یہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو دور ہٹیے مجھ پر سے۔ وہ اس کا پتھر جیسا وجود اپنے ہاتھ سے ڈھکیلتے ہوئے جو اس کے اوپر چڑھتا ہوا اسے زور و شور سے کس گن میں مگن تھا، اگلے ہی پل اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کھینچا تو وہ سسک پڑی تھی، دور ہٹ گیا۔ تو بچہ کیسے ہوگا؟ تمہارے اندر سماؤں گا تو ہی بچے کا باپ بنوں گا نا۔ تمہیں ماں بنانے کے لیے تمہارے قریب آنا ضروری ہے جانے من۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیتا، اس کی کلائیوں پر گرفت جماتے پوری شدت سے اس کے اندر سمانے لگا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں اس کی شرٹ میں سرکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے اندر حائل ہوتا تھا دھماکہ ہوا تھا۔ جی ہاں، دروازہ دھماکے سے کھلا تھا۔ تم یہاں بیٹھے ہو اور سب تمہارا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں وقت کی پابندی کا احساس نہیں ہوا اب تک؟ مصطفیٰ اندر آتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے تک گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا تھا، جب وہ تھوک نکل کر فوراً اپنا فون تکیے کے نیچے چھپا گئی تھی جس پر وہ اچھا خاصا رومانٹک ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے سرخ رنگت دیکھ کر وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جب وہ ہلکاتے ہوئے بولی تھی، آپ چلیے نا مصطفیٰ بھائی، آ رہی ہوں میں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرتی بولی، جو بے ساختہ نفی میں سرا کر رہ گیا تھا۔ جب تک تم نیچے نہیں جاؤ گی میں بھی یہاں سے نہیں ہلوں گا، جلدی چلو نیچے، وہ گراہتے لہجے میں بولا۔ جب وہ فون وہیں تکیے کے تلے چھوڑ کر فوراً نیچے بھاگی تھی، اس سے کوئی بیعت نہ تھا کہ وہ اسے ایک تھپڑ ہی لگا دیتا۔ اس کو وہاں سے فرار ہوتے دیکھ وہ دبے قدموں اندر آیا تھا اور تکیے کے نیچے سے اس کا فون نکالا تھا جو اس وقت ان لاک تھا، اور اس پر وہی سین کھلا ہوا تھا جو ابھی وہ پڑھ رہی تھی، جسے پڑھ کر مصطفیٰ کی رنگت بھی تبدیل ہوئی تھی۔ اوہ، تو محترمہ ایسی چیزیں پڑھنے کی شوقین ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے خیزی سے بولا تھا، اور اس کے فون کو بند کرتے تکیے کے نیچے رکھ گیا تھا تاکہ کوئی اور نہ پڑھ لے، اور نیچے آیا تھا جہاں وہ کھانا کھانا شروع کر چکی۔ آپ سب آ ہی چکے ہیں تو میں اصل بات کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ بڑوں میں تو یہ بات پہلے ہی ڈسکس ہو چکی ہے، مگر آج تم بچوں کے سامنے بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم لوگوں کی رائے لی جائے۔ وہ یہ کہتے ان سب کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ آغا جان کی بات پر سبھی کھانا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مصطفیٰ کی شادی 1 سال بعد ہوگی، جبکہ اس سے پہلے اگلے ہی ہفتے اس کا نکاح میں خانم سے کرنے والا ہوں۔ یہ لگا تھا خانم کو گوتا پانی پیتے جب وہ ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے ہلکاتے چلاتے ہوئے بولی۔ جب اس کی ماں نے اسے ٹھکا دیا تھا اور خاموش رہنے کا کہا تھا، اس کے اس انداز پر آغا جان بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ اس حویلی کی جان تھی، نٹ کٹ سی چڑیا جو ہر وقت چہچہاتی تھی اور سب کو اپنے ساتھ اپنی مستیوں میں مگن رکھتی تھی، مگر دوسری طرف ان کا ہونہار پوتا مصطفیٰ جو کامیابی کے جھنڈے گاڑتے نہیں تھکتا تھا۔ ہر طرف انہیں اس کا بھی خیال تھا، جو جاب کر کے اور گھر کی ذمہ داریاں لے کر وقت سے پہلے اپنی جوانی کھوتا جا رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ مصطفیٰ کے لیے ایک شوخ اور چنچل سی ہی لڑکی صحیح رہے گی، جو اس کی زندگی میں بہاریں واپس لے آئے گی۔ مگر وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی اور کمرے میں آتے ادھر ادھر پریڈ کرنے لگی تھی۔ یہ کیا کر دیا آقا جان نے، میری شادی اس خاتون سے طے کر دی؟ اس کو تو رومانس کا آر بھی نہیں آتا، وہ کراہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جب اس کی کزنوں نے اندر دعویٰ بولا تھا، اس کے چچا کی بیٹی رمشا اور تایا کی بیٹی مروہ دونوں اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ واہ رے واہ لڑکی، تمہاری تو بہت اونچی چھلانگ تھی، تم نے صحیح مصطفیٰ بھائی پر قابو کیا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جب وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی، ہاں میں چاہتی تھی کہ میری جلدی شادی ہو جائے، مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ میری شادی اس زکوٹا جن سے کر دیں جس کو محبت کا میم تک بھی نہیں پتا۔ اتنے سڑیل مزاج کے شخص آخر کہاں رومانس کر پائیں گے وہ مجھ جیسی لڑکی سے، وہ افسردہ لہجے میں بولی تھی۔ جب کمرے کی باہر کھڑے مصطفیٰ نے اس کے یہ الفاظ باغور سنے تھے اور دل میں اس کا جواب نکاح کے بعد دینے کا تہیہ بھی کیا تھا۔ اب تو ناول کی دنیا سے باہر آ جاؤ لڑکی، حقیقت میں ایسے ہی لڑکے ملتے ہیں، مروہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کے اپنے رونے میں ہی ختم نہیں آ رہے تھے۔ تم لوگ جاؤ، تم لوگ نہیں سمجھ سکتی۔ وہ فون دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اپنے ناول کا سین کنٹینیو کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اسے تعصب سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ ناول پڑھنے میں مگن ہو گئی تھی اور اس رونمائی دنیا میں کھو گئی تھی۔ دل کی وہ خواہش مند تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ اپنا کیا امپریشن ڈال چکی ہے مصطفیٰ پر۔ آخرکار نکاح کا دن بھی آ گیا تھا۔
قبول ہے کہتے اس نے اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہی شخص جو ہر وقت سریل مجاز سا منہ پر 12 بجائے حویلی میں گھومتا رہتا تھا۔ کسی سے اس کی اچھی خاصی بنتی تک نہیں تھی، ہر کزن تو ڈرتا تھا اس سے، اور اب وہ جو اسے کوسوں دور بھاگتی تھی اسی کا اس کی زندگی سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ ناخن کترتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پاس ہی براجمان چہرے پر روب دار تاثرات لیے سب سے مبارکباد موصول کر رہا تھا، جب اگلے پل وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا، میڈم آپ کیا اپنی انگلیاں کھانے کا بھی ارادہ ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوت مینی خیزی سے بولا تھا۔ وہ فوراً اپنے منہ سے اپنے ناخن نکال گئی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں تو وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، جس پر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا تھا، اور یہ مسکراہٹ خانم کے دل میں گر کر گئی تھی۔ آخر کسی شخص کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جب نکاح کا فنکشن ختم ہوا تھا وہ جو کمرے میں آتے اپنی جولری اتارنے کے در پر تھی، اس کے بڑے حق سے اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی اور جھٹکے سے پلٹی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس کے لبوں پر چکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے اس کی سانس اپنے اندر منتقل کرنے لگا تھا کہ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی اور اس کی گردن پر ناخن گاڑے تھے جو اسے جھنجھوڑا تھا، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھرپور شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سرخ پڑ چکے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کی انگلیاں اس کی کچری میں سرکتے اس کے بڑھانا کمر پر گھومنے لگی تھے کہ وہ سکسک اٹھی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے اسے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، جو وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیر کر رہ گیا تھا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ اس زبان سے کبھی بھی بھائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا میرے لیے، بلکہ میں تمہارا مزاجی خدا بن چکا ہوں۔ جانم ایسا کچھ بھی کہو چلے گا، مگر بھائی نو، نیور۔ اگر تم نے اس لفظ کو دوبارہ اس زبان پر لانے کی غلطی کی تو یاد رکھو اس سے زیادہ بری سزا ملے گی۔ وہ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ پیچھے ہونے لگی تھی، جب وہ ڈریسنگ مرر سے ٹکرا گئی تھی اور اس کی بکلاہٹ پر ہنس دیا تھا، آپ ایسے تو نہیں دکھتے۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک مشکوک نگاہوں کر دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کہہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں ایسا نہیں لگتا؟ میں آپ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے ساتھ رومانس کرنے سے تو رہا میں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہیں، کچھ تو دال میں کالا ہے، وہ انگلی نچاتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی بولی، جب وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا اور اس کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تم اپنے شوہر سے یہی تو چاہتی تھی، تاکہ وہ تمہارا خیال رکھے، تمہارے ساتھ رومانس کرے، تمہیں ایسی ہی چیزوں سے نوازے جیسے ابھی میم نے تمہیں نوازا ہے۔ وہ اسے مینی خیزی سے دیکھتے ہوئے بولا، جب وہ اپنے ارد گرد ہاتھ لپیٹ گئی تھی اور شرم سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اپنا فون نکال کر 2-4 انگلیاں گھماتے ہوئے سکرین اس کے آگے کر کیا تھا جہاں اس کا فیورٹ ناول کھلا ہوا تھا، اور وہی سین جو وہ برسوں پڑھ رہی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑے بولی تھی، کیوں؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتا یہ سب، جب میری بیوی بھی اس سب کی شوقین ہے؟ اور ایک آئی برو اچکاتے ہوئے بولا تھا، جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی، آپ ناول بھی پڑھتے ہیں؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سب کچھ جو اس کے سامنے ہوا تھا اسے یقین کرنا ہی پڑا تھا۔ مجھے تو آپ بالکل خڑوس اور کڑوے بادام جیسے لگتے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ عمران ہاشمی کے بھائی نکلیں گے، وہ نظریں چڑھاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک دم آگے آیا تھا اور اس کے قریب ہوتے بولا تھا، ہاں ہوں میں ایسا، لیکن صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، سمجھی تم؟ وہ اس کی تھوڑی پر دانت گاڑتے بولا تو وہ سسک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں جہاں سے ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالتے ہوئے بولی، جب وہ واپس پلٹتے ہوئے بولا تھا، لیکن تمہارے ناول میں تو نکاح کے بعد ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں کیا؟ وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اندر وہ اپنی تیز دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، جبکہ باہر وہ اپنے لبوں کو اپنی انگلیوں سے ٹکراتے اس لمحے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی ان کے درمیان گزرا تھا۔ اف،
یہ یار لڑکی، یہ تو مجھے مار ڈالے گی اور مجھے پورا بدل کر رکھ دے گی، ابھی سے سنبھل جا مصطفیٰ، ورنہ آگے جا کر تیرے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا اور کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ اگلے روز جب وہ سب نیچے آئے تو اس نے آغا جان سے فرمائش کی تھی، آغا جان میں چاہتا ہوں کہ ہانم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے۔ اس کی بات پر سارے ہی حیرت بری نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے، مگر اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، بی ایس کافی ہے اس کے لیے۔ ہانم کے والد ناصر صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، میں بھی تو یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں نا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی وہیں پڑھے۔ وہ ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب سبھی معنی خیزی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، کام پر دل جو نہیں لگ رہا ہوگا؟ اس کے بابا اسے چھیڑتے ہوئے بولے تھے جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اگر آپ کو ایسا سمجھنا ہے تو آپ ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے واقعی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں اس کو ہر پل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کو اپنے ساتھ ہی یونیورسٹی لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں پک اور ڈراپ بھی میں ہی اسے دوں گا۔ وہ اس کے سامنے علانیہ انداز میں بولا تھا، جبکہ ہانم تو شرم سے زمین میں کرنے والی ہو گئی تھی اس کی اتنی بے باک بات پر، جبکہ ساری لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز اب وہ تھی۔ وہ اسے شریر نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بدنام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے چہرے کو تھپ تھپانے لگی کیونکہ اس کے کانوں سے دھواں نکل اٹھا تھا۔ مگر میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی، وہ منہ بناتے ہوئے آواز میں بولی تھی جب وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ بیٹا جی، اب تو میرے بیٹے نے کہہ دیا ہے تو تمہیں جانا ہی پڑے گا، ویسے بھی وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا خرچہ اٹھائے گا، تو تمہیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا وہ کہہ رہا ہے۔ وہ اس کے سر کو تھپتے ہوئے بولے، لیکن اس کا منہ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اوپر جا چکی تھی، جہاں وہ بھی سیدھا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ میڈم، آرام سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، چلو تمہارا ایڈمیشن کروانے جانا ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے چٹکے سے اپنے قریب کرتے بولا تھا۔ وہ فوراً کلائی چڑھا کے 2 قدم دور کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ دور رہ کر بات کیا کریں مجھ سے، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جب وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ میں کون سا تمہارے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک گہری سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے گور بھی نہ سکی تھی۔ میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، جب بھی آپ میرے نزدیک آتے ہیں کوئی بھی بے باک حرکت کیے بغیر آپ کو چین نہیں آتا۔ وہ گلا کھنگارتے ہوئے بولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی زبان صاف لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی۔ اب اچھا، تو اب میں ایسا ہو گیا ہوں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا، جب وہ چٹ 4 قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، آپ میں پتہ نہیں آتے جاتے کون سی روح حلول ہو کر جاتی ہے، جب دیکھو چمٹ جاتے ہیں آ کر۔ وہ ناک سکڑتے بولی تو وہ ایک دم اس کی ناک پر لب رک گیا تھا۔ جب آنکھیں بڑی کیے پھر سے اسے تکنے لگی تھی۔ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تم آنکھیں بڑی کیوں کر لیتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھور کر بولا تھا، جب وہ خفت کا شکار ہوئی تھی۔ اور میں بھی تو آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں نا کہ جب ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں آپ مجھ پر چنوں کی طرح حاوی کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ تھک کر بولی تھی، جب وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اس نے بے سختہ مصطفیٰ کی ہنسی کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ کسی کے سامنے بھی یوں کھل کر نہیں ہنستا تھا جس طرح اس کے سامنے ہنستا تھا۔ یہ بات اس کے دل پر لگی تھی، جانے انجانے میں اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے اسپیشل ہے۔ پھر کیا تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ ایڈمیشن کروانے کے لیے لے گیا تھا اور واپسی پر آتے ہوئے وہ اسے لنچ کروانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا جو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے یہاں ہوٹلنگ کی اجازت نہیں تھی، جو منگوانا ہوتا تھا وہ لوگ حویلی میں ہی منگوا کر کھاتے تھے، مگر پہلی بار ہی شاید اس کو وہ ہوٹل میں لے کر آیا تھا۔ جب وہ اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، وہ اپنی جان کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، تبھی تو وہ اس کو یہاں لے کر آیا تھا تاکہ وہ اس کی گڈ لکس میں شامل ہو سکے۔ تو بتاؤ، تمہاری ہیرو کی کوالٹی ایک یہ بھی تو ہے کہ وہ اسے ڈنر کرواتا ہے، لنچ کرواتا ہے۔ جب ہماری رخصتی ہو جائے گی تو میں اکثر تمہیں باہر لے کر آیا کروں گا۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے تھے۔ کیا سچی؟ وہ حیرت سے بولی تھی، جب وہ اس کا انداز دیکھ ہنس دیا تھا۔ بالکل مچی، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تھا، جب وہ پاؤٹ بنا کر رہ گئی تھی۔ اس نے کھانے میں پیزا اور کچھ اٹلینس ڈشز آرڈر کی تھی جو وہ چسکے لے کر کھا رہی تھی۔
آہستہ آہستہ کھاؤ، کہیں بھاگا نہیں جا رہا میں بھی یہی ہوں اور کھانا بھی یہی ہے، آرام سے ہی کھاؤ، آرام سے ہی گھر جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جب اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ تلے کپ کپا سا گیا تھا۔ ویسے آپ سے بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ اسے باغور دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ نوی میں سر ہلا گیا تھا۔ تمہاری کسی بات کا بھلا میں برا مان سکتا ہوں؟ وہ گردن ترچھی کیے بولا جب وہ گلا کھنگار کر بولی تھی، ہمارے خاندان میں اتنی لڑکیاں ہیں، آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اور آپ تو یونیورسٹی لائف بھی گزار چکے ہیں، کوئی لڑکی تو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسا کیسا ممکن ہے کہ اتنی لڑکیوں کو دیکھ کر بھی آپ کو کوئی پسند نہیں آئی سوائے میرے؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے مشکوک نظروں سے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کے جیلس ہونے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ وہ جتاتے لہجے میں بولا تھا، کیونکہ میں نے اپنا دل کسی خاص لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، میں کسی ایری گہری لڑکی پر اپنے جذبات کو نہیں لٹا سکتا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھرپور شدت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ خانم کے دل میں تتلیاں اڑنے لگی تھیں۔ کیا وہ اس کو اتنا پسند کرتا تھا، محبت کرتا تھا اسے؟ اتنی خاص تھی وہ کیا؟ اس کا دل کیا خوشی سے ناچنے لگ جائے، مگر خود کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے گردن اکڑا کر پوچھا تھا، کیا اتنی خاص ہوں میں آپ کے لیے؟ اس نے بال جھٹکے سے پیچھے گراتے گردن ناز سے اٹھا کر کہا تھا، جب وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا تھا۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ارمانوں پر بالٹی بھر کر پانی پھینکتے ہوئے بولا تھا، جب وہ دانت بھینچ کر رہ گئی تھی، مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے جذبات کسی خاص لڑکی کے لیے رکھے تھے، اور آپ کا نکاح تو مجھ سے ہو گیا ہے نا، تو بھلا آپ کسی اور پر جذبات تھوڑی لٹانے لگے؟ وہ سرخ چہرے سے دانت کچکچاتی ہوئی بولی تھی، جیسے اپنے خیالوں ہی خیالوں میں اس لڑکی کو دانتوں تلے کچل رہی ہو جو اس کے دل میں بسی ہے۔ جب وہ کہکے لگا کر رہ گیا تھا، اس کے کہکے پر وہ اسے گور کر دیکھنے لگی تھی۔ اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جب وہ اس کے گال دوبارہ کھینچ کر رہ گیا تھا، یا تم اتنی کیوٹ کیوں ہو؟ تمہارے ہی بارے میں بات کر رہا ہوں میں، بس چھیڑ رہا تھا تمہیں۔ وہ اس کی گال کو چٹکی میں بھرتے اس پر زار و افشاں کرتے ہوئے بولا تو اس کا دل نارمل سپیڈ پر دھڑکنا شروع ہوا تھا، جو پہلے کسی اور لڑکی کے خیال پر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ شکر تھا اس کے دل میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی بسی تھی۔ ہاں تو اور کیا، میں بھی تو وہی کہہ رہی تھی، مگر آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات منہ سے اگلتے ہوئے بولی، جب وہ اسے میانی خیزی سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ایسی بات ہے کیا؟ وہ آگے اس کے قریب جھکتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی پل وہ اس کے پاؤں پر پاؤں مار گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اپنے درد کرتے پاؤں پر نگاہ ڈالتے دوسری نگاہ اس پر ڈالتے بولا تھا، جب وہ اسے جتاتے لہجے میں بولی، ہم پبلک پلس میں ہیں، یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے صاحب۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی جب وہ خوشگوار انداز میں لنچ کرنے لگے تھے۔ آج کا دن اس کا بہت اچھا گزرا تھا، اور آج کے دن سے ہی اسے لگ رہا تھا کہ یقیناً وہ اب اچھی زندگی گزار پائے گی مصطفیٰ کے ساتھ۔ مگر ہر رشتے میں آسانیاں ہی تو نہیں رہتی، ہر رشتے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں جن کا انسان کو کھل کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ہم سفر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب وہ آنے والی آزمائش میں وہ پورا اتری تھی یا نہیں، یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ اگلے روز سے وہ یونیورسٹی جانا شروع کر چکی تھی۔ پہلے دن وہ بہت حیرت سے یونیورسٹی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں لڑکی لڑکوں کو ملاپ بہت زیادہ تھا اور طور طریقے بھی الگ تھے۔ وہ الگ تھلگ ہی رہتی تھی، جہاں کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ لڑکوں سے تو دور کی بات تھی، لڑکیوں میں بھی اس نے صرف ابھی تک 2 ہی دوستیں بنائی تھیں، جن کا نام سائنہ اور ہاتھیہ تھا۔ یار، جب بھی سر مصطفیٰ کا لیکچر ہوتا ہے تو وہ تمہاری طرف گھور گھور کر کیوں دیکھتے ہیں؟ ثانیہ نے آج باریک ٹائم اس کو تھکا دیتے ہوئے کہا تھا، جب وہ لب کچل کر رہ گئی تھی۔ ابھی تک اس نے کسی پر واضح نہیں کیا تھا کہ مصطفیٰ اس کا کیا رشتہ ہے، جبکہ ان دونوں کی کیمسٹری کا کلاس کے باوجود باہر بھی لوگ محسوس کر چکے تھے۔ اپنی دوست کو پوچھے جانے والے سوال پر وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ تو بات ہے لڑکی، ورنہ تمہارے گال یوں لال نہ ہوتے۔ ہاتھیہ اس کے گالوں کو چھو کر بولی جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی تھی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ تو بات کا بتنگڑ ہی بنا دیتے ہو۔ وہ نفی کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی دوستیں اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ تو بات تھی جو ان کی دوست ان سے چھپا رہی تھی، مگر وہ بھی اس کی دوستیں تھیں، اسی طرح چلاک یقیناً جلد ہی پتہ لگا لیتی۔ اس کی کلاس میں ایک سویرا نامی لڑکی تھی جو مصطفیٰ کو بہت لائن دیتی تھی، اس کے آگے پیچھے پھرتی اور نمبر بنانے کے لیے ہر اسائنمنٹ وقت پر کر کے آتی تھی،
اور ہر ٹیسٹ میں بھی اچھے مارکس لینے کی کوشش کرتی تھی، مگر یہ صرف اس کے ٹیسٹ تک ہی محدود تھا۔ باقی سبجیکٹ میں وہ کوئی اتنی لائق نہیں تھی، مگر مصطفیٰ کی نظروں میں آنے کے لیے وہ اس کا ہر کام اپنے دل سے کرتی تھی۔ یہ بات کافی دنوں سے حانم کو کھٹک رہی تھی، اور وہ لڑکی اس کو زہر سے بھی زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں اس کے شوہر کو تارنے میں مصروف رہتی تھی، ہر وقت اس کے آگے اچھے نمبر بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ سویرا اچھی طرح جانتی تھی کہ مصطفیٰ کو لڑکیوں ہر لڑکوں سے اتنا بات کرنا پسند نہیں تھا، اور حانم جس پر اکثر وہ مصطفیٰ کی نظریں محسوس کر چکی تھی، وہ دل ہی دل میں جلتی تھی کہ آخر مصطفیٰ کی نظروں میں ہر وقت حانم کا چہرہ کیوں رہتا ہے۔ آخر وہ بھی تو اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کی فیوریٹس میں بھی تھی، جو پھر وہ اس کو ویسی نظروں سے کیوں نہیں دیکھتا جیسے حانم کو دیکھتا تھا۔ اس کا دل چلتا تھا بری طرح، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حانم کی طرف ایک نظر کرم بھی ڈالے۔ اس لیے وہ آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو حانم سے دور کرنا شروع ہو گئی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے مصطفیٰ لازمی اس کو جھڑک دے گا، اور اس نے اپنی پہلی چال چل دی تھی۔ اپنے کسی دوست کو اشارہ کیا تھا حانم سے بات کرنے کا اور نوٹس مانگنے کا۔ اس کا تو شکیل مصطفیٰ کے آنے سے 2 منٹ پہلے حانم کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حانم، کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ اسے بولی۔ یار، جب تم کیفٹ ایریا میں گئی تھی تو میں نے تمہارے نوٹس لیے تھے بیگ سے۔ میں جانتا ہوں مجھے نہیں لینے چاہیے تھے، لیکن کوئی دے بھی نہیں رہا تھا، اور تم سے مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم دے دو گی، لیکن تم یہاں تھی نہیں، اس لیے میں نے تم سے بغیر پوچھے سر مصطفیٰ کے نوٹس نکال لیے۔ اس کی بات حانم کو بہت بری لگی تھی۔ یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، پر تم نے میرے بیگ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ کیا تم میرے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جب وہ شرمندہ نظر آنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ اور اب اگر تم نے وہ نوٹس کاپی کروا ہی لیے ہیں تو دو میرے نوٹس، جلدی کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا مصطفیٰ سر کتنے سیریس ہیں اس معاملے میں، کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ اگر انہوں نے میرے پاس نوٹس نہ دیکھے تو وہ مجھے بھی اچھا خاصا ڈانٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے نوٹس مانگتے ہوئے بولی تھی، جب وہ کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ یار، وہ میں نوٹس کاپی کروانے گیا تھا، مگر ان نوٹس پر تو جوس گر گیا ہے۔ اور اس کے آگے نوٹس لہراتا ہوا بولا تھا، جو جوس گرنے کی وجہ سے بالکل آرنج کلر کے ہو گئے تھے اور پھٹنے کے قریب تھے۔ ان نوٹس کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں پانی پر آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، تمہیں سر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے نئے نوٹس لے آؤں گا۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے کہہ ہی رہا تھا جب مصطفیٰ پیچھے سے اندر داخل ہوا تھا، اور اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا شدت پسند شوہر یہ برداشت نہیں کر پایا تھا، اور اندر کلاس میں آتے ہی کرخت آواز میں بولا تھا، یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ کیا مینس نہیں ہے کلاس میں؟ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کوئی لڑکا مجھے لڑکی کے قریب نظر نہ آئے، اور تو تم نے اس کے بازو پر کیوں ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ جسٹ گو بیک ٹو یور سیٹ، وہ دہاڑتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ جب حانم بھی پوری طرح کام کر رہی تھی، اس سے بہتر اور کون جانتا تھا مصطفیٰ کا غصہ۔ ایک دفعہ اس کو غصہ آ جاتا تھا تو جلدی اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، بلکہ اگلی پچھلی کسر نکال کر جاتا تھا۔ اب وہ پوری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی جب مصطفیٰ کی شعلہ بار آنکھوں کا رخ اس کی جانب ہوا تھا۔ اور آپ مس حانم، کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کو لڑکوں اور خود میں سپیس رکھنی چاہیے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا، جب اس نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا تھا، سر وہ میرے ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی جب سویرا اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بولی تھی، سر آپ کو تو پتہ ہے نا جو آپ نے ہمیں نوٹس دیے تھے یاد کرنے کے لیے، حانم نے اپنے وہ سارے نوٹس خراب کر لیے ہیں، اس پر جوس گرا دیا ہے۔ دیکھیے اب ان کا حال، کسی بھی طرح سے یہ پرنٹس کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے یہ نوٹس حانم کے پاس رکھوائے تھے اور اس نے انہی نوٹس کا کچرا کر دیا، وہ جتاتے لہجے میں تیلی لگاتے ہوئے بولی تھی۔ جب اگلے ہی پل مصطفیٰ کو اور غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ اس لڑکے کے قریب کھڑی تھی، اور دوسرا اس نے اس کے دیے ہوئے نوٹس کا خیال بھی نہ رکھا تھا، جو وہ اتنی محنت سے بنا کر لایا تھا اور آج کلاس میں ریپریزنٹ کرنے والا تھا۔ اس نے وہ نوٹس حانم کے پاس رکھوائے تھے، اور سونے پر سہاگا وہ نوٹس شکیل خراب کر چکا تھا۔ اسے جی بھر کے غصہ آیا تھا جب اگلے ہی پل مصطفیٰ کاٹ دار لہجے میں بولا تھا، اسٹینڈ اپ، آئی سیڈ اسٹینڈ اپ۔ وہ حانم کو دہاڑتے ہوئے لہجے میں بولا، جب وہ دھڑ دھڑ کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی، پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں، اور آپ تب تک نہیں بیٹھیں گی جب تک میرا لیکچر آف نہیں ہو جاتا۔
وہ غصیلے لہجے میں بولا تھا جب اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مصطفیٰ سے ایسے کرنے کی امید نہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو برسنے لگے تھے جب اس نے لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا تھا۔ سر میری بات، شٹ اپ، میں نے آپ کو آگے سے بولنے کا موقع دیا نہیں، نہ بجائے اس کے کہ آپ سوری کریں۔ آپ اپنی وضاحتیں پیش کر رہی ہیں میرے آگے، جائیے جا کر پیچھے کھڑی ہو جائیے۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ وہ دہل کر رہ گئی تھی اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پورا لیکچر اس کی شعلہ بار نظروں کی زد میں ہی رہی تھی۔ جیسے ہی لیکچر کی بیل آف ہوئی تھی، وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے آتے ہوئے بیگ اٹھا کر اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے اس کو شکیل کے ساتھ اتنے قریب دیکھ کر اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ بہت بری عادت تھی اس کی، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جانے انجانے میں اس کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا ہے۔ وہ آف ٹائمنگ میں اس سے سوری کرنے کا سوچتے اپنا اگلا لیکچر لینے کے لیے جا چکا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ یونیورسٹی سے اسی وقت نکل گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک لیکچر نکلتا گیا۔ جیسے ہی وہ سیکنڈ لاسٹ والا لیکچر لینے کے لیے ان کی کلاس میں آیا تو خانم کی سیٹ کو خالی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے، جبکہ مصطفیٰ نے اس کی دوستوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ ثانیہ اور ہادیہ ایک دوسرے کو تھوک نکلتی ہوئی نگاہ سے دیکھ کر رکھی تھی۔ یہ کہاں گئی ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے روکھے لہجے میں بولا۔ سر وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ من مناتے ہوئے لہجے میں بولی جب وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سر ضرور لیکچر بنک کر رہی ہوگی، وہ آپ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا جو ہے، وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر پائی ہوگی، اس لیے کہیں ہوگی باہر لان میں۔ سویرا جلدی پر دیر کا کام کرتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ ثانیہ اور ہادی اسے غصے سے دیکھنے لگی تھی۔ سر ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو، اس نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، ہادیہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی جب وہ اسے بھی چپ کرا گیا تھا۔ اپنا کام کریے چپ کر کے ہادیہ۔ پھر وہ جیسے تیسے لیکچر اس نے غصے سے لیا تھا، وہ لیکچر لے کر جیسے ہی باہر نکلا اس کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک تو اس نے اوپر سے غلطی کی تھی اور معافی مانگنے کی بجائے اب اس کا لیکچر بھی مس کر دیا تھا۔ تم گھر چلو ذرا، پھر تمہیں بتاتا ہوں، وہ کراہتے ہوئے لہجے میں بولا تھا جب وہ اپنے آفس میں جاتے ہوئے ٹھنڈا پانی منگوا گیا تھا۔ ابھی ایک لیکچر باقی تھا، یہ لیکچر اس کا فری ہوتا تھا، مگر وہ یہ لیکچر اپنے آفس میں گزار کر حانم کے فری ہونے کا انتظار کرتا تھا، اور پھر وہ آف ٹائمنگ میں دونوں اکٹھے ہی جاتے تھے۔ مگر آج جیسے لاسٹ لیکچر آف ہوا اور آف ٹائمنگ شروع ہوئی تو سب بچوں کے کلاس سے نکل جانے کے بعد وہ کلاس میں کیا تھا جہاں وہ ہمیشہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، سب کے جانے کے بعد۔ مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا، کلاس خالی پڑی منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں دبک کر بیٹھی تھی؟ وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تن فن کرتے باہر گراؤنڈ میں گیا تھا، ہر کوریڈور ہر گراؤنڈ اس نے جان مارا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ وہ پریشانی سے ماتھا مسل کر رہ گیا تھا۔ آخر کہاں جا سوئی ہے یہ؟ وہ اپنی کن پٹی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا تھا جب اسے ہادیہ نظر آئی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تھا جلدی سے۔ مس ہادیہ رکیے گا، وہ اس کی جانب گیا تھا جب وہ اپنے سر کو دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ جی سر بولیے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا آپ کو خانم کا پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں کلاس میں کیا تھا، مگر وہ کلاس میں موجود نہیں ہے، جبکہ روز وہ کلاس میں ہی موجود رہتی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ذرا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ ہادیہ کی شک کی سوئی تیزی سے گھومنے لگی۔ سر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا اسے بتانے کے علاوہ۔ مس ہادیہ غلط مت سمجھیے، وہ میری کزن بھی ہے، میں ہی انہیں پک اینڈ ڈراپ کرتا ہوں، لیکن آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں، اس لیے آپ سے پوچھا ہے۔ وہ جواب دینا تو نہیں چاہتا تھا، مگر وہ کافی دیر سے اسے نظر نہیں آئی تھی، اس لیے اسے پوچھنا ہی پڑا تھا ہادیہ سے، جبکہ ہادیہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا خانم آپ کی کزن ہے؟ لیکن اس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا ایسا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس سے الٹا سوال کو ہوئی تو اسے تب چڑھی تھی۔ میں ہادیہ، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ خانم کہاں ہے؟ کیا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ وہ کرہتے لہجے میں بولا جبکہ وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ سوری سر، میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ ہاں سر، میں آپ کو بتانا بھول گئی، وہ تو جب سے آپ نے اسے ڈانٹا تو تب سے کلاس میں واپس نہیں آئی، اور آف ٹائمنگ میں بھی وہ واپس نہیں آئی۔ کیا مطلب واپس نہیں آئی؟ وہ حیرت سے چلایا۔ جی سر، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی گھر چلی گئی ہے، جتنے غصے میں وہ تھی اور رو رہی تھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں رکی ہوگی۔ ہم نے باہر اسے لان میں جاتے دیکھا تھا کہ اس کے پیچھے کہتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی،
मगर वो हमारा हाथ झटक कर गेट की तरफ चली गई थी। यकीनन वो चली गई होगी। उसकी बात सुनकर वो परेशान ही तो रह गया था। उसने कभी अकेले सफ़र नहीं किया था, फिर वो खुद कैसे गई होगी? वो परेशानी से गेट की तरफ लपका था और ड्राइविंग करते हुए वापस हवेली लौटा था। घर आते ही उसने अपनी बहन रूहा देखी थी। रूहा, इधर आओ, बात सुनो, जल्दी से बताओ कि कहाँ है हाना। उससे कहो अभी आकर मुझसे मेरे कमरे में मिले। जैसे ही वो अपनी बहन को आर्डर देते अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो वो हैरत से उससे पूछ बैठी थी, भाई लेकिन वो तो आपके साथ आती है ना? वो उसकी जानब देखते हुए बोली और उसे पत्थर कर गई थी, जबकि वो हैरत से पलटा था। क्या मतलब? हानम कर नहीं आई? वो उसे बोला जब पीछे से ही शहरोज साहब, जो उसके वालिद थे, चले आए थे। ठीक ही तो कह रही है वो। हानम हमेशा तुम्हारे साथ आती है, तो फिर आज वो तन्हा क्यों आने लगी? वो उसकी तरफ देखते हुए परेशानी से बोली। हानम तुम्हारे साथ आती है ना? क्या वो अभी तुम्हारे साथ नहीं लौटी? तो कहाँ है वो? आगा जान भी उसकी जानब देखते हुए तेज लहजे में बोले। तो जबकि वो अपना सर थाम कर रह गया था। ये लड़की पास नहीं आने वाली थी। ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी जो अब तक घर नहीं पहुंची। वो परेशानी से बोला। आप सब लोग परेशान ना हो। आज उसके लेक्चर जल्दी ख़त्म हो गए थे तो तभी वो जल्दी निकल आई, मुझे बगैर बताए। मैं जाकर देखता हूँ वो फ़ौरन बाहर लपका था उसे ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई थी और वो गाड़ी सड़कों पर भगाता रहा था, मगर उसे हानम का नामो निशान ना मिला था। उसे थक हार कर अपनी जल्दबाजी और गुस्से पर तैश आने लगा कि क्यों उसने उस पर गुस्सा किया था। कहाँ होगी वो? कहाँ ढूंढे वो उसे? वो अपना माथा मसलते हुए परेशानी से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार कर रह गया था। क्या ज़रूरत थी मुझे उस पर चलाने की? 2-3 बार हाथ मारने के बाद वो अपना हाथ देख कर रह गया था, जो ज़ख्मी होकर रह गया था और हाथों से खून निकल आया था, मगर उसे परवाह ही कहाँ थी। वो उस सब का हकदार खुद को समझता था, क्योंकि उसी की वजह से तो वो निकली थी आखिरकार। उसने थक हार कर गाड़ी यूनिवर्सिटी की जानब मोड़ दी थी, शायद आखिरी उम्मीद के तहत कि वो उसे कहीं नजर आ जाए। जैसे ही वो गौर से देखने की कोशिश करते हुए यूनिवर्सिटी के रोड टर्न कर गया तो उसे फुटपाथ पर घुटनों में सर दिए एक लड़की नजर आई थी। उसे याद आया कि हानम ने भी यही सूट पहन रखा था। सुबह वो फौरन से नीचे उतरा था। लैंप की रोशनी उसके वजूद को भगो रही थी, जबकि वो सिसकता वजूद उसे बुरी तरह अपनी जानब माइल कर गया था। वो लपक कर उस तक पहुंचा था। हानम, उसकी आवाज़ पर वो झटके से चेहरा उठाकर उसे देखने लगी थी। कहाँ चली गई थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। अंदाज़ा भी है तुम्हें क्यों गई थी आखिर तुम? वो उसको एकदम झंझोड़ते हुए के बाद एक सवालात करते हुए बोला था, जब वो उसके हाथ पूरी तरह झटक गई थी। आप क्यों आए हैं मेरे पीछे? आपको तो मेरा कोई ख्याल नहीं है ना? मेरे से बात भी मत करिएगा। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो इतनी गुस्से से चलाई थी कि वो दंग रह गया था। क्या उसके मुंह में भी जबान थी? वो हैरत से देख कर रह गया था जब वो गुस्से से पैर पटकती आकर गाड़ी में बैठी थी। वो भी कोई सवाल जवाब किए बगैर उसके साथ गाड़ी में बैठा था। गाड़ी हवेली के करीब पहुंचने ही वाली थी जब वो हल्के से बोला था, मेरी तरफ देखो तो सही। सॉरी यार, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर तुमने हरकत ही इस तरह की थी। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, जबकि वो कुर्ब ज़दा निगाहें उसकी तरफ गाड़े रह गई थी। आखिर कौन सी ऐसी हरकत देख ली आपने मेरी? क्या ही किया था मैंने? वो उसकी जानब देखते हुए तंजिया लहजे में बोली थी, जब वो स्टीयरिंग व्हील पर अपनी मुठियाँ भींचते हुए बोला था, आखिर वो शकील क्या कर रहा था तुम्हारे इतने करीब? तुमने उसको अपने ऊपर हाथ रखना ही क्यों दिया? वो उसकी जानब देखते हुए तेज निगाहों से बोला था, जब वो लब भींच कर रह गई थी। हाँ हाँ, उसको तो मैंने ही कहा था ना कि मेरे कंधे पर हाथ रख के मुझसे छुए। मुझे तो ये सब करना पसंद है ना। आपने मुझे क्या इस तरह की लड़की समझ रखा है जो किसी से भी अपने आप को टच करवाती फिर? वो उसकी जानब देखते हुए काटदार लहजे में बोली थी, जबकि इतनी देर में वो हवेली पहुंच चुके थे और वो दरवाजे को दहाड़ से बंद करते बोली। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुए थे जहाँ उसकी माँ उससे लिपट चुकी थी, कहाँ रह गई थी तुम लड़की? पता है कितने परेशान हो गए थे हम? वो गले लगाती ही उससे परेशानी से रोते हुए बोली, जब वो भी उनके गले लगकर बुरी तरह रोने लगी थी। सारे उससे बस एक ही बात पूछ रहे थे कि आखिर वो क्यों यूनिवर्सिटी से निकल आई थी जब उसे अंदाज़ा नहीं था रोड्स का। मैं भी क्या करती? आपकी बेटे की वजह से हुआ है ये सब, ताया जान। वो अपने ताया की तरफ पलटते हुए बोली, जब वो अजनबी से उसे देखने लगे थे। क्यों? क्या किया है उसने, बताओ मुझे। वो गुस्से से मुस्तफ़ा की जानिब देखते हुए बोले थे, जब वो थूक निकल कर रह गया था। उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा, मुझे बेइज्जत किया और मुझे पूरी क्लास के सामने पीछे खड़ा रखा, जबकि उन्होंने दूसरी लड़की की साइड ली और बेवजह मुझे डांटा। और वजह क्या थी कि
मेरा एक क्लास फेलो मेरे नज़दीक आकर मुझे दिलासा दे रहा था। उसने मेरे नोट्स ख़राब कर दिए थे, मगर उन्होंने मेरी वजाहत सुने बगैर मुझे डांटना शुरू कर दिया, और इतनी बुरी तरह से डांटा था कि सारे मुझ पर हंसने लगे थे। इसलिए मैं गुस्से में बाहर निकल गई थी। वो सिसक सिसक कर रोती हुई बोली, जब शहरोज साहब अपने सबूत कर घूर कर रह गए थे, तुमसे ये काम की उम्मीद नहीं थी मुझे। मुस्तफ़ा, शर्म से डूब मरो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सड़कों पर निकली। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस तरह करने की, बोलो। वो उसको कराहते हुए लहजे में बोले थे, जब वो सर झुका कर रह गया था। सॉरी डैड, मुझे अंदाज़ा ना था ये मेरी बातें दिल पर ले लेगी, वो संजीदा लहजे में बोला था। जब वो एक दफ़ा फिर उसे डांटते बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने अंदाज और तरीक़ों पर गौर करो। तुम्हें बड़ा समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में जो मर्जी आएगा तुम वो करोगे। कुछ तो लिहाज करो, बीवी है वो तुम्हारी। वो उसको एक बार फिर डांटते हुए बोली, जब वो चोर निगाहों से उसका चेहरा देखने लगी थी जो सुर्ख पड़ रहा था। साथ साथ वो थूक निकल कर रह गई थी। चलो मेरे बेटे, आप खाना खाओ। पता नहीं खाना भी खाया है या नहीं मेरी बच्ची ने। शहरोज साहब उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए बोले, जिसे उसकी पसंद का खाना मंगवा कर दिया था, जो वो मज़े ले लेकर खा रही थी, जबकि मुस्तफ़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। जो मोहतरमा खुद का तो दिल बहला चुकी थी, मगर उसे अच्छी खासी डांट पड़वा चुकी थी। इस किस्से के 2-3 दिन बाद ही उसने रुखसती का शोशा छोड़ दिया था, जबकि वो खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगी थी। अभी तो मेरी स्टडी स्टार्ट हुई है, आखिर मैं कैसे रुखसती के लिए मान सकती हूँ ताया जान, वो मन मनाते हुए लहजे में बोली थी। बेटा, मुस्तफ़ा ठीक कह रहा है, मैं भी अपने पड़पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहता हूँ। जल्दी से जल्द मुझे अपना पड़पोता चाहिए, और मैं मुस्तफ़ा के साथ हूँ। आगा जान की बात पर सभी खामोश हो गए थे, जबकि मुस्तफ़ा ने सबको राज़ी कर ही लिया था। वो उसके चापलूस अंदाज पर गिरा कर रखी थी। दिल ही दिल में उसे सवातें सुनाते सोच रही थी कि उससे बदला कैसे लेना है, मगर बदले का सोचते सोचते ही उसकी रुखसती का दिन आ गया था। उस वक्त वो सुर्ख अरूसी लिबास में उसके कमरे में उसकी सेज सजाए बैठी थी, जबकि उसे यकीन था कि वो देर से आएगा, मगर अभी उसे आए हुए 5 मिनट ही हुए थे जब वो दनदनाता हुआ कमरे में आन पहुंचा था। अपनी सफ़ेद शेरवानी को झटके से उतारते वो सोफे पर डाल चुका था, जबकि वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जो कमरे की कुंडी लगाते उसका सांस सुखा चुका था। कुंडी क्यों लगा रहे हैं, वो हैरत से बोली थी, जब वो आईब्रो उचका कर उसे देखने लगा था। क्या तुम्हें नहीं पता कि कुंडी लगाने के बाद नॉवल के हीरो क्या करते हैं हीरोइन के साथ? वो एकदम आगे आते हुए उसकी टांग खींचकर उसे अपने करीब कर चुका था, जबकि वो मुंह खोले उसका हर एक अंदाज देख रही थी। एक के बाद एक देखते ही देखते वो उसकी ज्वेलरी से उसे आज़ाद कर चुका था। दुपट्टा हवा में उछालते वो उसके ऊपर काबिज सो चुका था, जबकि वो उसकी बाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी। होश में तो हैं आप? क्या इतने हल्के हो गए हैं? वो उसको झंझोड़ते हुए बोल रही थी, जब वो खिलखिला कर बोला था, बहुत देर इंतज़ार किया है तुम्हारा जाना, और अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। खैर से रुखसती भी हो गई है, तो अब दूर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो उसके लहंगे की शर्ट को नीचे सरकाते हुए बोला था, जबकि वो अपने बरहाना वजूद को दोनों हाथों से ढांपते वो लाल ही तो पड़ गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? दूर दूर हटिए मुझ पर से। वो उसका पत्थर जैसा वजूद अपने हाथ से ढकेलते हुए बोली, जो उसके ऊपर चढ़ता हुआ उसे ज़ोरों शोर से किस करने में मगन हुआ था। अगले ही पल अपने दांतों से उसके लबों को खींचा तो वो सिसक पड़ी थी। दूर हट गया तो बच्चा कैसे होगा? तुम्हारे अंदर समाऊंगा तो ही बच्चे का बाप बनूंगा ना। तुम्हें माँ बनाने के लिए तुम्हारे करीब आना ज़रूरी है जाने मन। वो उसे उसकी धड़कनों को अपने लबों में लेता, उसकी कलाइयों पर गिरफ्त जमाते पूरी शिद्दत से उसके अंदर समाने लगा था। लेकिन आपको किसने कहा है मुझे अभी बच्चा चाहिए? वो शोर से उसे दूर करते हुए बोली थी, जब वो अगले ही पल उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लेकर मसल गया था, और उसकी सिसकियाँ ज़ोरों शोर से गूंजने लगी थी। क्या तुमने आगा जान की बात नहीं सुनी थी? उन्हें आप हमसे पड़पोता चाहिए, और वो भी जल्दी ही। जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, उतने ही ज़्यादा बच्चे आने के चांसेस हैं। वो उसकी टांगों के दरमियान बैठ के जगह बनाते हुए बोला था, जबकि वो ख़तरनाक अंदाज में उसे देखने लगी थी। ये कर क्या रहे हैं? वो शर्म से दोहरी होते बोली थी, जब वो उसकी आंखों पर लब रख गया था। जो रोमांस तुम नावल में पढ़ती हो
وہ میں تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ ناول میں ہیرو ہیروئن کے اندر کیسے اترتے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے اگلے لمحے ہی اس کے اندر سمایا کہ کمرے میں اس کی چیخ گونج اٹھی تھی۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے بھگونے لگے تھے وہ سر ادھر ادھر پٹکنے لگی تھی، مگر مصطفیٰ تو بن پیے بہک چکا تھا۔ اسے کیا احساس تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک کے بعد ایک اس کے اندر شدتیں منتقل کرتا وہ اس کے جسم کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے دوبارہ محسوس کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیا تو وہ بے ساختہ حانم کا وجود شدت جذبات سے کپ کپانے لگا تھا۔ اپنی دھڑکنوں پر اسے بھیگے ہونٹوں کا لمس اور مونچھوں کی میٹھی سی چبھن محسوس کرتے ہوئے اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے یا کہیں منہ چھپا لے، کیونکہ اسے اس وقت مصطفیٰ سے انتہا کی شرم آ رہی تھی۔ ارے تم تو گلنار ہو گئی ہو اور آنکھیں بھی بند کر لی ہیں۔ میں اس وقت تمہاری آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں کھولو۔ اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر کروٹ بدلتے ہوئے مصطفیٰ نے اسے اپنے اوپر لٹا کر سرگوشی کی تو حانم جھٹکے سے اسے تھام گئی تھی۔ پلیز آپ میری طرف مت دیکھیں، اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بامشکل بولی تھی، کیونکہ اپنی حالت کی وجہ سے وہ اس حالت میں وہ ذرا سی بھی آواز نہیں نکال پا رہی تھی۔ بار بار اس کے لرزتے لب کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اپنی حالت کے باعث وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شاید وہ اس کو بس کرنے کا کہنا چاہتی تھی۔ ارے تمہاری تو ابھی سے بس ہو گئی، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ناول ہیروئز کا سٹیمنا کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کانپتا ہوا وجود محسوس کر میں نے خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے بال اٹھا کر پیچھے کی طرف گر گیا تھا، جو مصطفیٰ کے منہ پر گر رہے تھے اور اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے۔ اس کی ہائٹ ذرا مصطفیٰ سے چھوٹی تھی، اس لیے مصطفیٰ نے حانم کو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے کانپتے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیا تو حانم زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اس کے کندھوں پر ناخن کاٹنے لگی، جبکہ وہ قطرہ قطرہ کرتے اس کی میٹھی سانسوں کو خود میں کھولتے ہوئے ساتھ ساتھ بے باکی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کا ہاتھ گردش کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر الجھنے لگا تھا تو حانم ایک دم سے کرنٹ کھاتے ہوئے اپنے ہونٹ چڑھا کر گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی تھی، پلیز 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 پیچھے ہو جائیں، اب آپ زیادہ ہی اوور ہو رہے ہیں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی تھی، یہ تو مشکل ہے میری جان، میں نہ جانے کتنی دیر کا پیاسا ہوں، اب تو میں پیاس بجھائے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مصطفیٰ جلدی سے پھر اس کے اوپر سایہ فکن ہوتے بے بسی سے بولا تو وہ بھی بے بسی سے اپنا ہونٹ کچلنا شروع ہو گئی، کیونکہ آج اس کو روکنا نہایت مشکل تھا۔ پھر رات سرکتی گئی اور وہ اس پر اپنی شدت کی چاپ چھوڑتا گیا، جبکہ وہ اس کو روک بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ اس کا مزاج ہی خدا تھا، دوسرا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اپنے محبت کرنے والے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح بہت حسین تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو سبھی اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ اپنی کزنز کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، پر مصطفیٰ اسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی پل اس کو میسج کرتے ہوئے بولی تھی، پلیز یہ تاڑنا بند کریے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی پل اس نے بھی تیزی سے ہاتھ چلائے تھے، کیا کروں، تم لگ ہی اتنی خوبصورت رہی ہو، تمہیں کسی کے پاس نہیں بلکہ اپنی گود میں بٹھانے کا دل کر رہا ہے۔ وہ آگے سے بے باک بات کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے حانم؟ لگتا ہے مصطفیٰ بھائی نے کچھ کہہ دیا ہے، اس کی کزن اس کے کان میں چبھتی ہوئی بولی، جب اس نے فوراً اپنا فون اپنے تلے دبایا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کانوں کے پیچھے بال اڑستی ہوئی بولی تھی۔ تو پھر بتاؤ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں؟ کیا وہ بھی تمہارے ناولز کے ہیرو کی طرح بہت زیادہ رومانٹک ہیں یا بالکل سڑیل ہیں؟ اب یہ تو تم ہی ہمیں بتا سکتے ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے بار بار پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ کھلچل ہوتے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آخر وہ کیا بتاتی کہ وہ ناول کے ہیرو تو کچھ بھی نہیں تھے، اس سے 10 ہاتھ آگے تھا اس کا میاں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سر گھما کر سوچتی ہوئی رہ گئی تھی، نہیں ایسے بھی نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں وہ، بس اتنا ہی بولی تھی وہ جب سارے ہی اس کے یوں شرمانے پر ہنسنے لگے تھے۔ مصطفیٰ گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شادی کا ایک تحفہ انہوں نے ملیشیا میں بہت اچھا خاصا گزارا تھا، جہاں وہ اس کو ہر وقت اپنی قربت میں سلگائے رکھتا تھا، کبھی یہاں سے چومتا، کبھی وہاں سے چھوتا، کبھی نہ جانے کہاں سے، اور اس کو ہر وقت سرخ اور گلنار کیے رکھتا تھا۔ جب
اپنے لمس سے اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو ہانم کی آنکھیں اس کو ڈھونڈنے لگ جاتی تھی۔ آخر کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اتنی عادت کیوں ہو گئی ہے مجھے ان کی؟ وہ اپنے سر پر چپٹ لگاتے سوچتی رہ گئی تھی۔ آخر ان کے واپس جانے کا دن بھی آ ہی گیا تھا اور اگلے ہی دن سے اس کی اسٹڈی کنٹینیو ہونے والی تھی۔ کیا آپ نے کسی کو بتایا ہے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں، بس میرے چند ہی دوستوں کو پتہ ہے اور تمہیں پتہ تو ہے، کالج سے میری اتنی فرینڈس نہیں ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ تھوک نکل کر رہ گئی تھی، کیونکہ اسے اچھا خاصا اندازہ تھا کہ ثانیہ اور ہادیہ اس کا بہت اچھا ریکارڈ لگانے والی تھی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو شادی پر بلایا تھا اور جن نکاحوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ اس کا قیمہ بنا دے گی۔ جاتے ہی جیسے ہی وہ آج یونیورسٹی آئی، ہادیہ نے اس کا بازو جا لیا تھا اور میڈم جی آ گئی ہنی مون سے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے چھیڑ کر بولی جب وہ سرخ چہرہ لیے اسے گھورنے لگی تھی۔ اب ایسا بھی مت کہو، تم بھی کوئی انوکھی نہیں ہو، شادی کے بعد تمہیں بھی جانا ہی ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی، جس پر ہادیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ہائے، ہماری ایسی قسمت کہاں، کب آئیں گے ہمارے یہ دن؟ یہ آپ ہی محترمہ ہیں جو ناول پڑھتی ہیں اور ان کو ناول جیسا ہیرو مل بھی گیا، ہماری ایسی قسمت کہاں؟ وہ ایک بار پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی جب وہ اس کی کمر پر دم مکہ جڑ گئی تھی۔ ایسی باتیں مت کرو، انشاءاللہ تمہیں بھی ضرور محبت کرنے والا شخص ہی ملے گا، وہ اسے دل سے دعا دیتی ہوئی بولی تھی جب وہ کھل کھلاتی ہوئی تینوں اندر داخل ہوئی تھی۔ مگر اس کی یہ مسکراہٹ سویرا کو ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے جلا کر خاک ستر کر دے، جو آج پہلے سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم میڈم؟ لگتا ہے بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے، تمہیں ہماری مس نے جی آر کیا بنا دیا، تم تو چھٹیاں ہی کرنے شروع کر دی، چھٹیاں ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تمہاری۔ اگر کہیں جانا ہی تھا تو کسی کو کام سونپ کے جاتی۔ اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنگ کر بولی جبکہ اس کی زبان درازی پر اس کا دل کیا اس کی عقل ٹھکانے لگائے۔ مگر مصطفیٰ کا لیکچر سوچتے وہ اپنے دل پر پہرے بٹھا گئی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ کا فرسٹ لیکچر آیا تو مصطفیٰ اندر داخل ہوا تھا۔ سویرا نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ایک ہفتے سے مصطفیٰ بھی نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات اسے اور جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے جس کو چاہا تھا وہ شخص کسی اور کو کیسے چاہ سکتا تھا؟ یہ بات اس سے حسم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد دونوں کو دور کر دینا چاہتی تھی۔ آج بھی اس کی نظریں صرف ہانم پر ٹکی دیکھ وہ اندر سے جل کر کوئلہ ہی تو ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مصطفیٰ باہر گیا تو اسے باہر آنے کا اشارہ کرنا نہ بھولا تھا، جبکہ وہ سب کو بہانہ لگا کر باہر آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی کوریڈور میں پلٹی تو اسے اسٹور روم نما کمرے میں کسی نے کھینچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی مصطفیٰ اس کے لبوں پر چکا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ اس سے پیچھے ہٹا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ یا مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں؟ اور خود کو بھی؟ یہاں کسی کو بھی نہیں معلوم، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی جب وہ ہنسنے لگا تھا اس کی بات پر، تو کہہ دیں گے ہم شادی شدہ ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آرام سے بولا تھا جب وہ حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ کیا واقعی بتا دیں گے آپ؟ بتانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ وہ استحاشی نظروں سے اسے دیکھتے بولی جب وہ گردن اکڑا کر رہ گیا تھا۔ تم نے اپنے میاں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ لڑکی بالکل کہہ سکتا ہوں، ایک کیا 100 لوگوں کے سامنے اعتراف کر سکتا ہوں کہ یہ حسین بیوی صرف اور صرف میری ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پر سلگتا ہوا لمس چھوڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا کس لیے تھا؟ وہ تنگ کر بولی تھی جب وہ اگلے پل اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول اور ایک چاکلیٹ سمیٹ لو لیٹر دے گیا تھا جو اس نے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ مصطفیٰ کو الوداع کہتے وہ کلاس میں آ گئی تھی اور اسٹڈی کرنے لگی تھی، جبکہ سویرا مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کو آتے دیکھا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں گلاب اور لیٹر بھی دیکھا تھا، جسے دیکھ کر سویرا کی شیطانیت والی رگ بھڑکتی تھی۔ جیسے ہی وہ ادھر ادھر ہوئی تو اس نے اس کے بیگ سے نہ صرف وہ لو لیٹر نکال کر پڑھ لیا تھا بلکہ وہ گلاب کا پھول بھی نکال لیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دکھانا چاہتی تھی جس کو وہ اتنا ستی ساوتری سمجھتا ہے، اندر سے کس کماش کی عورت ہے۔ جیسے ہی وہ کلاس لینے کے لیے سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں پہنچا تو سویرا اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سر، یہ دیکھیے، آپ جس لڑکی کو ہماری جی آر سلیکٹ کرنا چاہتے تھے اس کے لچھن کیسے ہیں؟
یہ رہا غلاب اور یہ رہا لو لیٹر جو اس کے بیگ سے ملا ہے، وہ مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ساری کلاس فیلو ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ایسی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے اس طرح معنی خیز باتیں کرنے پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے تھے جب وہ رخت لہجے میں بولا تھا، مس سویرا، اٹ از نان آف یور بزنس۔ میں آپ کو آج بتا ہی دیتا ہوں کہ ان کے کردار کی جسٹیفیکیشن مجھے آپ سے لینے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس لو لیٹر اور روز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ان کو میں نے ہی دیا ہے۔ یہ کیا تھا اس نے دھماکہ، نہ صرف سویرا پر بلکہ پوری کلاس پر، جبکہ وہ بھی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جی ہاں، آپ کو اتنا اعتراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی گندا کھیل نہیں کھیل رہے، بلکہ یہ بیوی ہے میری۔ اس نے یہ کہتے سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے تھے، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ آپ بولیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ تیکھی نگاہ سے سویرا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ مٹھیاں بھینچ کر رکھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، دوسروں کے کردار پر بات کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے، مگر آپ میں یہ صلاحیت شاید موجود نہیں ہے۔ چلیے اب معافی مانگیے اس سے۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنا چاہا جبکہ اس کی گھوریوں پر اگلے ہی پل اسے نہ چاہتے ہوئے بھی خانم سے اسے معافی مانگنی پڑی تھی۔ جب اس نے سر خم کر کے اس کی معافی قبول کر لی تھی، اف، ٹائمنگ میں جب وہ دونوں باہر نکلے تو وہ اس کو دیکھتے بولی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ایسے نکلیں گے، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اور ایسے سے کیا مراد ہے آپ کی محترمہ؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اس کے تھوڑی پر خود سے لب رکھی تھی، یہی اتنے لونگ اور کیئرنگ۔ وہ اس کے قریب آتے بولی جب اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھر کر گاڑی میں بٹھا گیا تھا۔ تمہیں تو گھر جا کر دیکھ لوں گا محترمہ، وہ اترا کر بولا تھا، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے جناب، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا، کیونکہ گرلز پرابلم نا، وہ اس کے سارے ارمانوں پر اوس گراتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اسے چٹکی کاٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی تو میں ان کا سفر تمام ہوا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔